بسے ہوئے ہیں وہ ایسے میری نگاہوں میں کہ جیسے کل ہی ہوا ہو یہ واقعہ ان کا. یہ میرے والد صاحب کی شعر ہے. اللہ ان کو جنت دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ ان کو، آپ کے سب کے جن کے والد چلے گئے مگر کہ درد پڑا ہے باپ کا موسم حسن جیسی سنا. اور وہ بیٹی کے لیے میں نے بیٹیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، باپ کے ساتھ مرتے ہوئے دیکھا ہے. اٹیک ہو گیا مر گیا، تم پھر بھی بیٹوں کی خوشی مناتے ہو، پھر بھی بیٹوں کو عزت دیتے ہو. بیٹی نے تو کبھی گھر سے نہیں نکالا. جب بھی نکالتے ہیں بیٹی نکالتے ہیں. کبھی بیٹی تو نہیں کہتی کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے انگوٹھوں سے جلدی سے، گرم انگوٹھا ہے جلدی سے لگوا لو کام ہو جائے گا. نہیں نہیں، میری طرف دیکھو. بیٹی کی آنکھوں میں کچھ آنسو نکلے، ٹپ ٹپ نیچے کو گرے. آنسو جب نیچے کو گرے اس خاتون کے، تو پھر اس نے خبر سنانے والی نے کہا پہلے پوری بات تو سن لے میری بہن، ابھی امتحان اور ہے. تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. بیٹھے رہیے گا، اٹھیے گا مت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ بیٹھو بھائی حضرت. بیٹھو. شاعر ہندوستان اے بیٹا قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام محمد علی فیضی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت. نعرہ. اب آپ لوگ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہے. یہ بیٹھ جائیے بھائی. قاری محمد علی فیضی صاحب آئے ہیں. میں بیٹھ جائیں آپ، تھوڑا سا ٹینشن آپ نہ کریں. میں ختم کر دوں کہوں تو دل لگا آپ لوگ نہیں لگ رہا. بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہے. خوشی میں بیٹھیں. قاری صاحب آ گئے ہیں. قاری محمد علی فیضی صاحب کا تعارف اس وقت کرانا ٹھیک نہیں ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سورج کو چراغ دکھانے کا، میں دکھاتا ہی نہیں، کبھی یہ کام نہیں کرتا. انسان خود اپنا تعارف ہوتا ہے. میں بات کیا کر رہا تھا اس خاتون کی، دل لگ رہا آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں نہ گولے کو لبیک یا. جن لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں اللہ ان کی بھی توفیق دے دے. ذرا ایک مرتبہ میں تیرو لبیک یا رسول. بڑی مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بیٹھ جاؤ، صحیح بیٹھ جاؤ. دیکھو محبت میں نشستیں نہیں دیکھی جاتی، جو جہاں بیٹھ گیا وہاں بیٹھ گیا. آپ آؤ تو میرے سینے پہ آ کے بیٹھو. بات جو میں کر رہا تھا تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہوں، مگر اس کے لیے بھی پھر دعا کرتا ہوں اللہ وہی ماحول مجھے عطا کرے دلوں کا جو تھا. اس خاتون کو کہا گیا تیرا باپ اور اس کے بعد تیرا بیٹا بھی، تیرا بھائی بھی، اور اس کے بعد تیسری خبر یہ سنائی کہ تیرا جوان بیٹا بھی اب کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ بھی شہید ہو گیا. مومنہ تھی. ہمارے یہاں تو ایک موت ہو جائے نا تو عورتیں ایسے روتی ہیں، دوپٹہ کہاں گیا کچھ خبر نہیں، کون دیکھ رہا ہے کچھ خبر نہیں. اور وہ آنے والے بھی جاہل ہوتے ہیں، وہ بھی اندر گھس میں آ جاتے ہیں. اندر گھس گئے، انہوں نے بھی بالکل خبر نہیں کی کہ ہم آ رہے ہیں، یا کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں مرنے والے کا چہرہ تو ذرا تھوڑا سا دروازہ کوئی عورت ہو تو ہٹ جائے. سارے بدتمیزی کرتے ہیں. اور عورتیں ادھر آئیں اور وہ دوپٹہ انہوں نے کہا ان کا، وہ خود کہاں ہے بالکل بھول گئی. رونے کو میں منع نہیں کروں گا. دل کا غم، حدیث شریف سنیے، دل کا غم اللہ کی جانب سے ہے اور یہ زبان کا غم شیطان کی جانب سے ہے. زبان سے بیان کرنا، رونا، اس طرح کی باتیں کرنا بے وجہ کی، یہ سب حرام ہے. حضور فرماتے ہیں لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے مردوں پر ایسے روتی ہیں، بیان کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. مگر دل سے رونے کو ہم منع نہیں کرتے، مگر اس رونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کمال تو یہ تھا میری بہن باپ کا جنازہ باہر پڑا ہوتا اور تو اٹھتی اور تو جا کر اندر کمرے میں مصلی بچھا لیتی اور رو کے کہتی مالک میرے رب میرے باپ کو بخش دینا، مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے تیرا باپ قبر میں بعد میں جاتا، اس کی قبر
जन्नत पहले बना दी जाती, क्योंकि बेटी अगर ऐसी दुआ करती, मगर तूने उसको समझा नहीं मेरी बहन, तूने आंसुओं की कदर को नहीं समझा। हर परेशानी सजदा चाहती है, हर परेशानी सजदा चाहती है, परेशानी का हल सजदा है, उसके अलावा कोई हल नहीं। न किसी मियाँ के पास हल है, न किसी मौलवी साहब के हल पास हल है, हर परेशानी का हल मेरे रब के पास है। सजदे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। मेरी बहन, मेरी बेटी, उस वक्त का और आंसुओं का सजदा, खुदा की कसम बगैर आंसुओं का सजदा, आंसू वाले सजदे का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। जब भी दिल टूट जाया करे, किधर न जाया करो, बस सजदे में जाया करो, तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी अल्लाह की साथ से, और ऐसी मोहब्बत होगी अल्लाह से तुमको कि तुम दुनिया में भी कामयाब। ये परेशानी इसी वजह से आती है। उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, और रोई, आंखें में आंसू आए, गिरे, टप टप गर्म आंसू। उसके बाद भाई की अब 3 खबरें सुनी है, कांप रही है गम की वजह से, चली है, माँ भी है, इसका बेटा शहीद हुआ है, बेटी भी है, इसका बाप शहीद हुआ है, और ये बहन भी है जिसका 3, कितनी बड़ी बात है। मगर जब चली, औरतें पीछे पीछे अपना पर्दा करके निकली, निकलते निकलते मैदान जंग में गई। लोगों ने समझा बाप की खबर पे जाएगी, बाप को देखेगी, मगर नहीं, पहले भाई के जनाजे को देखेगी। नहीं, किसी ने कहा नहीं नहीं, भाई को नहीं देखेगी, बेटा उसका जवान गया है, पहले बेटे के जनाजे से चिपट कर रोएगी। नहीं नहीं, किसी ने कहा बाप के पास जाएगी, मगर वाह रे सहाबिया, वो जब गई तो उधर नहीं गई जिधर जनाजे पड़े थे, वो उधर गई जिधर हुजूर आराम करते थे। सरकार जिधर ऊँटनी पर थे उधर जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, हुजूर की आंखों में आंसू थे, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, सहाबी के ईमान पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। या रसूलल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर जब वो गई जनाजे पर तो बिल्कुल पर्दे में थी। बाप की जब मैं जनाजा देखती थी तब भी वो पर्दे में थी, जब भाई की लाश देखती थी तब भी पर्दे में थी, जवान बेटे की लाश पर पहुंची फिर भी पर्दे में थी। किसी ने पूछा रे पर्दा अभी तक ऐसा कैसे ही है, बाप शहीद, भाई शहीद, बेटा कहने लगे मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, इस्लाम की जिंदा है। मैं कहता हूँ ऐसी लड़कियां अब तो दरियाफ्त नहीं है, मगर फिर मेरे ईमान ने कहा नहीं नहीं, अभी कहत नहीं है। जब मैंने फलस्तीन की वाकयात को पढ़ा तो मेरा दिल अंदर से ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूँ, मगर अगर मुझे कोई जूता ला के दे दे उस लड़की का जिसने ये बयान दिया तो मरते वक्त कहूंगा जब मैं मरूं तो मेरे सीने पे गुस्ल देने के बाद, मुझे कफन देने के बाद ऊपर ये जूता रख देना। किसका जूता है तो बताना ये उन बच्चियों का जूता है कि 15,000 बच्चे तो ऐसे शहीद हुए फिलिस्तीन के अंदर जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, 10 साल से कम थी। अल्लाह अकबर। और मियां लाखों बच्चे ऐसे बेघर हो गए जिनके घर कोई नहीं है। अब वो मदद करने वाला जब खाने का पैकेट देता है ना तो बच्चे के पीछे पीछे गया, देखूं इसके घर में कौन कौन होगा। तो जिस कैंप में वो था ना उसमें वो बच्चा 4 साल का अकेला था, उसका माँ बाप कोई नहीं था, वो अकेला एक कैंप में रहता था। उस सुनो तो मेरे भाइयों, मेरी तरफ गौर तो करो, एक एक ब्रेड पे 3-3 मुसलमान हैं, मगर उन बच्चियों का बयान क्या था? उनके बयान ये थे, वो उनका बयान ये था कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? बुर्का तो कोई ओढ़ के नहीं सोता, बुर्का उतार के सोती हैं औरतें। आप बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हैं? कहा इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घर हमारा मलबों में तब्दील हो जाता है। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हम मरे तो हमारी लाशें जब मलबे में से निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि जब हम कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मिले तो अर्ज कर दें ऐ सैयदा, हमारा सब कुछ लुटा था मगर पर्दा हमारा सलामत था। ये बातें मैं अपनी बहनों को बता देता, काश अपनी बेटियों को बता देता। अगर एक लड़की, एक मेरी बहन आज से ये आज से वादा कर ले तो मैं जन्नतुल बकी में उसका सलाम भी कहूंगा और मैं कयामत के दिन भी गवाही दूंगा। मेरी तकरीर सुन के मेरी बेटी ने, चूंकि ना वो हाथ उठा सकती है ना वो जुबान से कह सकती है, मगर दिल में इरादा करे मेरी बहन कि मैं आज से पर्दा करूंगी, आज से स्ट्राइट लिबास नहीं पहनूंगी, आज से आदि आस्तीन का लिबास नहीं पहनूंगी,
تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کا سلام مدینے سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، سلام کہوں گا میری بیٹی بس تو کہہ کے دل سے چھوڑ دینا۔ اور سنو میری بیٹیوں میری بہنوں، کتنی قریب ہے یہ موت، اس سے تم ڈرتی نہیں؟ حضور کی بیٹی کا آج وصال ہونے والا ہے، عمر 25-26 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تقریباً اتنی ہے، اور دنیا سے جا رہی ہے کون؟ آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، آؤ چلو سلام کریں خاتون جنت کی بات۔ کون سیدہ خاتون جنت؟ توجہ تو کریں، جن کا چہرہ حضور کی طرح، ان کے ہونٹ حضور کی طرح۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا کون حضور کی طرح ہے، تو فرمانے لگی کوئی چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، اخلاق میں، بولنے میں، معاف کرنے میں بالکل نبی کی طرح ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا رب کا رسول چل رہا ہے، فاطمہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا رب کا رسول بات کرنے لگا ہے، فاطمہ مسکراتی تھی ایسا لگتا تھا عمرہ کا چاند مسکرا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اے صدیقہ آپ کے قدموں پہ قربان سب جائیں گے اہل بیت کے عاشق، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتی تو کیسے پتا چلتا سیدہ کیسی ہے؟ کوئی رابی نہیں بتا سکتا تھا، یہ آپ ہی نے بتایا کہ خاتون جنت کیسی ہے۔ اب توجہ کرے، اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، وہ اس وجہ سے عیسیٰ بلند ہے کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، اس وجہ سے فقط ایک نسبت کہ عیسیٰ بیٹا ہے، مریم ماں ہے عیسیٰ کی، اس وجہ سے بلند ہے۔ مگر سیدہ کو دیکھو، طیبہ کو دیکھو، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلقہ۔ اقبال کہتا ہے فاطمہ وہ ہے جو حسن حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے اور نبی کی صاحبزادی ہے۔ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اس من گلدے ترب تشکتی دمے سیدہ برخاک خاک اوپاشی دمے۔ اقبال کہتا ہے فاطمہ تیرا وہ احسان ہے اسلام کے اوپر کہ اگر مجھے شریعت کی پاسداری نہ ہوتی تو اقبال کبھی کعبے کا طواف نہ کرتا، بلکہ فاطمہ الزہرا کی تربت کا طواف کرتا، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، فاطمہ الزہرا کی تربت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ یہ تو اقبال کے خیالات اور جذبات ہے، مگر جب میرے امام نے بات کی ہے تو اگر اقبال بھی ہوتا تو مرید ہو جاتا میرے امام کا۔ اقبال نے کہا تھا مریم از نسبت عیسیٰ عزیز، سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ وہ اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ عیسیٰ کی مریم اس وجہ سے بلند ہے، عیسیٰ کی والدہ ہے۔ مگر فاطمہ کو دیکھو، حسن حسین کی والدہ ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، مگر میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور زوجے نور 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 مطلقی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، فرماتے فاطمہ نور کی ماں ہے، نور کی بیوی ہے، نور کی بیٹی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اہل بیت فیضان غوث اعظم علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، بتا لو حضور کی بیٹی کی محبت دل میں۔ آپ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارے گھروں میں پاکستانی بدتمیزیوں کے سیریل نہیں چلیں گے، اب حضور کا قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا۔ آؤ اگر وعدہ کرو تو پھر میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں۔ میری بہنوں سنو، حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے۔ معلوم ہے حضور کی بیٹی وصال کی وجہ کیا بنی؟ سنو، حضور کا غم، اور سنو ان کا عقیدہ۔ اپنے بیٹوں کو یہ عقیدہ دینا، معلوم ہے کیا فرمایا خاتون جنت نے؟ جب حضور کی قبر کی مٹی سونگی نا تو فرمایا مولا علی سے میرے باپ کی مٹی کی خوشبو کا یہ حال ہے کہ جو اسے سونگ لے اسے کبھی مشک بھی اچھا نہیں لگے گا، مشک کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اب جلدی جلدی کام کر رہی ہیں سارے۔ حضرت علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج میں دنیا سے جانے والی۔ کیوں؟ کیسے خبر؟ کہا آج ابا کو خواب میں دیکھا تھا، ابا کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پوچھا میرے ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری بیٹی تجھے ڈھونڈ رہا ہوں میری فاطمہ۔ کہا آج میں ابا سے یار حسن حسین جس کے بچے ہو، علی جس کا شوہر ہو، زینب جس کی بیٹی ہو، مگر اس کو خاتون جنت کو حسنین سے بھی زیادہ سب سے زیادہ اپنے ابا سے پیار ہے۔
اپنے حضور سے کوئی اتنا بھی. حضور نے جب یہ کہا نا میں دنیا سے چلا جانے والا ہوں تو رونے لگے. جب یہ کہا نا تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو مسکرانے لگے. کوئی اپنی موت کی خبر سن کے مسکرایا ہے؟ انہوں نے مسکرایا. مگر ایک خاصی ایسی بھی ہے جو مسکرائی ہے, وہ خاتون جنت ہے. حضور کے گھر والوں سے محبت اپنے دل میں ڈالو, تمہارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. میری طرف دیکھو, میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں, میری طرح دھیان دینا. حضور کی بیٹی پھر جب بستر پہ گئیں تو رونے لگی. حضرت علی نے کہا موت سے ڈرتی ہیں؟ نہیں 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 نہیں. پھر اوپر جب چادر ڈالتے ہیں نا میت کی, میت جب ہلتی بھی چلتی ہے تو سب کو خبر ہو جاتی ہے کتنی موٹا ہے مرنے والا, کتنا پتلا ہے. میں نے جیتے جیتو پردہ کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو پھر بے پردگی ہو جائے, کسی کو خبر ہو جائے محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی تھی, کتنی پتلی تھی. میرا امام کہتا ہے اس کا چلنا دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. قیامت کا دن ہوگا میری بہنوں, میری بیٹیوں, آج کے بعد شادیوں میں یہ بات کیا یاد رکھو گے آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یاد رکھو گے, دوپٹے لے کے شادی کے گیٹ کے باہر ایک دوپٹہ لے کے بھاری سا کھڑے رہا کرو, 20-25 دوپٹے رکھ لو. اور جیسی کوئی آئے لڑکی بال کھلے ہوئے اور بالکل جسم اس کا ٹائٹ لباس پہ, تو کہنا میری بہن بھائی کی طرف سے ایک تحفہ رکھ لے. وہ کہا کیا؟ کہ اس کو اوڑھ لے. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ یہ میرے نبی کی حکم ہے تیرے لیے, نبی کا حکم ہے, اس کو رکھ لے. ایسی باتیں کرو. میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں زندگی کو تبدیل کرو. آخری بات میری یہ ہے جو میں اب کر رہا ہوں, ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو مرنے سے پہلے غنیمت جانا. یہ ایک تو ہوتا ہے جگ بھی تھی, ایک ہوتے آپ بھی تھی. میں آپ بھی تھی بیان کر رہا ہوں. ابھی 6 مہینے ہوئے میری امی کو میں نے قبر میں رکھا ہے, جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا اور میں نے اس کو قبر میں رکھ دیا. میں نے اپنے باپ کو بھی قبر میں رکھتے ہوئے دیکھا تھا لوگوں کو, اپنے تایا کو بھی رکھا. ابھی کچھ دن پہلے 22 مئی کو محمد علی فیضی صاحب کے والد صاحب کا وصال ہوا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مگر ان کی مغفرت مجھے لگتا ہے کہ ہو گئی ہے, کیونکہ میں نے جب ان کو قبر میں رکھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے بہت مردے رکھے ہیں قبر میں. یہ بات بیان کرنی چاہیے, شریعت حکم دیتی ہے. کسی کی کمی دیکھو تو چھپاؤ, اور اگر تو بیان کرو. تو سنو, میں نے بہت قبر, مگر میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے کچھ مردوں کو قبر میں رکھنے کے بعد کوشش کی ہے اس کا سر ہو جائے قبلے کی طرف, ٹوٹنے کی کگار پہ آئی ہے برگردن, مگر ہوئی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں میری زندگی میں 2 یا 3 لوگ ہیں, ان میں سے ایک ہمارے محمد علی بھائی صاحب کے والد صاحب بھی ہیں. جب میں نے ان کو قبر میں رکھا تو ان کی گردن ڈھلک کے خود ہی قبلے کی طرف ہو گئی, کیونکہ وہ 1 مہینے پہلے قبلہ دیکھ کے آئے تھے, کعبہ دیکھ کے آئے تھے, وہ حضور کے روزے سے آئے تھے, وہ حضور کی امی سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں رو کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ میری بھی ایسی موت کرے, آپ سب کی بھی ایسی موت ہو کہ ایسی نیک جگہ سے آئیں, برکت والی جگہ, گناہ معاف کرا کے آئیں. اللہ ہم سب کو موت کے وقت. تو سنو میری, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ماں اگر زندہ ہے اس کی قدر کرو. اور سنو, ماں اگر گھر میں ہے نا, ادھر دیکھنا, اگر ماں ہے گھر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کوئی ساز و سامان نہیں ہے, پھر بھی گھر بھرا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے. اور اگر ماں نہ ہونا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے, باپ نہ ہونا تو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے ایسے گھر سے. یہ گھر کیسا گھر ہے, اس میں کوئی بزرگ نہیں, کوئی بزرگ. آج سنو, ایسے تو سب عاشق ہیں, میں بھی عاشق ہوں, آپ بھی عاشق ہیں, یہ بھی عاشق ہے, ساری دنیا عاشق ہے, مگر آپ ایک عاشق ایسا ہے. اگر آپ یہ کہیں محمد علی فیضی عاشق رسول نہیں, آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کہیں مفتی صاحب یا مفتی صاحب فلاں میرے بارے میں کہیں یہ عاشق رسول نہیں, حالانکہ گناہ ہے, مگر ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا. مگر میرے نبی کے غلاموں سنو, میں جس کا نام لے رہا ہوں, اگر اس کے عشق میں آپ نے شک کیا تو آپ کے ایمان پہ بڑا فرق پڑے گا. اس کا نام سیدنا اویس قرنی ہے. نبی نے فرمایا میرا عاشق ہے, ذرا زور سے دعا. کوئی بے اولاد بیٹھا ہو تو دعا مانگ لے, میرا تجربہ ہے ایسے ذکر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی کاروبار سے پریشان ہو تو میں تقریر کر رہا ہوں, وہ دل میں اپنے دعائیں مانگے. میری بات سنیں, اویس قرنی, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کون اویس قرنی؟ اور یار سنو, جب کوئی مدینے سے آتا ہے ہم لوگ پوچھتے ہیں مدینہ کیسا ہے, گنبد خضرا کیسا ہے, مگر اویس پوچھتے تھے مدینے والے کیسے ہیں, حضور کی آنکھیں کیسے, حضور کے ہونٹ کیسے ہیں, حضور چلتے کیسے. دیکھا نہیں تھا, کیوں؟ فالج تھی ماں کو, فالج میں مبتلا تھی,
تو وہ گئے نہیں، چونکہ کوئی دھیان رکھنے والا تھا ہی نہیں، وہ خود ہی بیچارے کمزور تھے، یعنی مالی حالات بہت کم تھے، کچھ تھا ہی نہیں، بکری چراتے تھے اور بکری چرواہے تھے اور دن بھر کام کرتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے اور پھر بکری بھی چرا لیتے تھے۔ ماں نے دیکھا میرا بیٹا جب کوئی آتا ہے تو پوچھتا ہے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، تو بولی بہت محبت کرتے ہو؟ تو کوئی جواب نہیں دیا، صرف کچھ آہیں، کچھ سسکیاں تھیں جو جواب دے رہی تھی ہاں۔ ماں نے کہا جاؤ گے دیکھنے؟ کہ آپ بیمار ہو، چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا نا آپ کو؟ تو ماں سے کہا میری ماں نہیں جا سکتا۔ ماں نے کہا میرے لال 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، تو چلا جا۔ دیکھا حضور کا دیدار کرا، اویس کرنی چلے، اور جب ماں کی طرف سے چلے تو یہی کہتے ہوئے چلے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، اللہ اکبر، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، اور یار مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ اللہ اکبر، مدینے پہنچ گئے، حضور کے دروازے پہ داخل اور لکھتے ہیں جا کے عرض کی حضور تشریف رکھتے ہیں؟ اندر سے آواز آئی کون؟ کہ میرا نام اویس ہے، میں بکری چرانے والا چرواہا ہوں، حضور کے دیدار کے لیے آیا ہوں، کہ سرکار ہے؟ تو آواز آئی ٹھہر جاؤ رات کو، صبح کو دیدار کر کے جانا، صبح کو آئیں گے۔ باہر سے رونے کی آواز آئی، کون روتا ہے؟ کیوں روتے ہو؟ مسافر کیا ہوا؟ کہ میری ماں بیمار ہے، حضور کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مگر حضور کیا فرمان ہے ماں باپ کا خیال رکھنے کا، تو میں جا رہا ہوں۔ حضور جب آئے تو کہہ دینا ماں کا غلام تھا اور چلا گیا، اور حضور سے کہنا میرے لیے دعا کرے، چرواہا ہوں، میں ایک مزدور ہوں، حضور کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ ایک رات کی تو بات تھی، ٹھہر جاتے صبح کو صحابی بن جاتے، مگر نہیں 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 نہیں، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کس دل سے آئے ہیں۔ مدینے جاؤ، کبھی مدینہ دیکھنا ایمان والی آنکھوں سے، جب تم پلٹو گے تو باپ کی موت کی تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا مدینے سے واپسی کی تکلیف ہوگی۔ میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ واپس گئے مدینے سے، جب واپس گئے اویس کرنی، اللہ اکبر، صبح حضور آئے، بے خبر ہو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ فرمایا عائشہ بڑی نور ہے، میرے دروازے پہ بڑی خوشبو آ رہی۔ کون آیا تھا؟ حضور اویس نام کا کوئی چرواہا تھا، ماں کا فرما بردار تھا، رو کے گیا ہے، کہہ کے گیا حضور سے کہہ دینا میرے لیے دعا فرمائے، میں اپنی ماں کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ سرکار میرے نبی نے فرمایا اوے صحابہ میرے ممبر لگاؤ، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے تشریف لے گئے، لے کے آئے، ممبر لگا، حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے۔ سب کے دل دھک 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 کرنے لگے، کون عاشق ہے؟ فرمایا میرا عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، اویس ہے، وہ جو دعا مانگے اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ علی تم اس سے دعا کروانا، اس سے دعا کروانا، عمر تم جانا اس سے دعا کروانا، وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جب وہ جنت میں جائے گا ٹھہر جا، وہ ٹھہر جائے گا، اللہ فرمائے گا ادھر دے میرے محبوب کے جہنمی امتی کھڑے، ان کی طرف اشارہ کر، وہ تیری وجہ سے جنتی ہو جائیں گے۔ وہ ایسا اشارہ کرے گا، اے ہے یا اللہ ان اشارے والوں میں مجھے بھی شامل کر دے مالک۔ اللہ اکبر، اشارہ کریں گے جنتی جنتی، فرمائے گا اللہ یہ ہم بدلہ دیتے ہیں۔ آج تم اپنی ماں کو پریشان کرتے ہو، ماں کو گھٹ گھٹ کے جینے مجبور کرتے ہو، باپ سے زبان لڑاتے ہو، یاد رکھنا کہ ماں باپ چلے جائیں ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باپ کے ہاتھ دبایا کرو، پاؤں دبایا کرو، ماں سے خدمت کیا کرو۔ باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس دن اسے موت آتی ہے، باپ اس دن مرتا ہے جس دن اس کا بیٹا اس سے زور سے بات کرتا ہے، تیز آواز سے بات کرتا ہے۔ باپ باپ ہے۔ دنیا میں گھوم لینا، تمہیں دوست تو 1000 ملیں گے، دولت بدلے گی، دوست بھی بدلیں گے، مگر باپ کبھی نہیں ملے گا۔ باپ کو کبھی آپ پا نہیں سکتے ہو، باپ کبھی نہیں ملے گا۔ اور سنو، ایک حافظ صاحب کا میں صافہ باندھ رہا تھا بہار میں، مولانا صاحب کا، رونے لگے۔ میں نے کہا آج تو آپ کی دستار فضیلت ہے، آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہے؟ کہنے لگے میرا باپ رکشہ چلاتا تھا اور کہتا تھا بیٹے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں عالم بنتا ہوا، مگر وہ ایکسیڈنٹ ہوا، میرا باپ مر گیا۔ آج میں عالم بنا ہوں مگر مجھے اپنا باپ یاد آتا ہے جس نے جوان بیٹے کو پڑھایا، کچھ بزرگی میں رکشہ چلایا۔ آج میری خوشی وہ خوشی نہیں۔ گھر بنا کے لوگ روتے ہیں، باپ نہیں، گھر بنا کے روتے ہیں، ماں نہیں،
ماں ہے تو ان کو دیدار، ان کی خدمت کرو، ان سے خدمت لو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کون سے حضرت کی دعا قبول ہوگی آپ کے حق میں، کون سے پیر صاحب کتنے پیسے لے کے سچی والی دعا آپ کے لیے کریں گے، میرے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر یہ بات میں کنفرم کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے زمانے کھینچ لی جائیں گی وہ جنہوں نے اپنی ماں سے بد کلامی کی ہے، گٹھیوں سے کھینچ لی جائیں گی وہ زمانے۔ ذلیل ہے وہ انسان دنیا کا بھی آخرت کا بھی جس نے اپنی ماں کا دل دیا، اور کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں جو سامنے والے نظر آنے والے محسن کا شکر نہیں ادا کر سکتا تو وہ نظر جو نہیں آتا اس کا کیسے شکر ادا کرے۔ رویا کرو اپنے رب کے سامنے۔ میں نے تقریر اپنی مکمل کر دی، کبھی کبھی رویا کرو، اس سے کہا کرو چونکہ وقت کافی ہو گیا، میں 2 منٹ کی اور آپ سے بس اجازت چاہتا ہوں، محمد علی بھائی سے 2 منٹ کی بات اور کر رہا ہوں۔ نوجوانوں اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نیک کون ہے، آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو رات اور دن میں ایک جیسا نیک ہے، یعنی جو تنہائیوں میں نیک ہے نا، جو ممبر پہ نیک ہے نا، اگر وہ کمرے میں بھی نیک بن جائے تو ولی بن جائے گا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کرو، رویا کرو۔ آپ کو پتا ہے عالم کی کیا پہچان کیا ہے؟ ڈرنے والے کو اللہ نے عالم کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ جو ڈرتا ہے وہ علم والے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو میرے بندے پڑھے لکھے ہیں وہی مجھ سے ڈرتے ہیں، علماء مجھ سے ڈرتے ہیں۔ جو نہیں ڈرتا ہے وہ کچھ بھی ہوگا، پڑھا لکھا ہو سکتا ہے مگر وہ نیک آدمی نہیں ہے، شریف آدمی نہیں ہے۔ شریف وہی ہے جو رب سے ڈرتا ہے، جو رب کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اپنے رب سے رویا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ ایک خاتون تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آخری بات، اس نے کہا اس کا بچے بیمار تھے تو اپنی پڑوسی کے پاس گئی کہ لیکن مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، تو اس نے کہا میں تو تجھ سے بڑی رغبت رکھتا ہوں، تو بڑی حسین ہے، رات کو آ جانا، میں تو مجھے ہر رات ایک نئی لڑکی چاہیے، تو آ جانا میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی۔ واپس چلی گئی، واپس جب گئی تو بچے رونے لگے، تو بچوں نے کہا اماں کب کھانا لائے گی؟ ایک بچہ جب بے ہوش ہونے لگا تو گئی، تجھ سے جو کرم لے کر لینا رات کو میں تجھے پیسے دے دوں، تو مجھے پیسے دے دے فی الحال۔ وہ پیسے دے کے وہ چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گئی، وہ چلی گئی اور رات کو آئی تو اس کے بستر پہ اکیلی تھی، اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا تو یہ کانپنے لگی بستر پہ۔ وہ کہا کیوں روتی ہے؟ ڈھونگ دکھاتی ہے، پیسے نہیں ملے تجھے؟ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، ایمان بھی تو کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور جب میں آپ تیرے ساتھ زنا کروانے آئی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں میرے مالک تو بہتر ہے، تو بہتر جانتا ہے، اللہ الغیوب ہے، کہ اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے، مجبور ماں ہوتی نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی۔ تو خود گواہ ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، مگر آج مجھے معاف کر دینا، جسم بیچنا پڑا ہے مالک بچوں کی بھوک کی خاطر۔ جب وہ ایسے روئی نا، وہ بھی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے رب نے اس کا دل بدل دیا۔ جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھیں کھول دی، پیسے دے دیے سارے۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگوایا، اور میں تو کتنی عزتیں لوٹ چکا ہوں، کتنی راتوں کا مجرم ہوں تیرا، مجھے معاف کر دے۔ رو کے سو گیا۔ صبح کو دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، دروازہ کھلا تو سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ بولے اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ کہا موسیٰ غلط پتے پہ آئے ہو، ایڈریس ٹھیک نہیں ہے، میں تو بدکار انسان ہوں، مجھے کہا نہیں اللہ نے تجھے سلام کہا ہے، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ کوئی تو نے نیکی کی ہے؟ کہاں رات میں رویا تھا، پوری بات بتا کے بولا کتنا رویا؟ کہا اتنا رویا تھا میری آنکھ کے آنسو نے میرا چہرہ بھگو دیا تھا۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے میرے موسیٰ میرے بندوں سے جا کے کہہ دے وہ کتنے گنہگار صحیح، بس اتنا رو لیں کہ ان کے آنکھ کے آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے، میں رب سب معاف کر دوں گا۔ اے لوگوں آؤ پلٹو رب کی طرف، جنہیں تمہیں جو قبر میں لوگ سب یہ دنیا فسانہ ہے دھوکہ کس طرح پڑ گئے، یہ سب تم کو اٹھا کے قبر میں اللہ کے حوالے کرنے والے، اس سے پہلے حوالے ہو جاؤ۔ رویا کرو اس کے سامنے، توبہ کیا کرو اس کے سامنے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دیتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، جن کی داڑھی نہ ہو وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔
نہیں کچھ نہیں، اور سب کھڑے ہوئے، کیسی بات ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، میں آپ بات آپ ایسی بات کرتے ہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے نہ پہلے بھیکائی ہو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو، جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا، ادھر آ جاؤ، باہر آؤ، نکل کے آؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، جیسے آج نکل کے آ رہے ہیں نا، ایسے ہی ہم سب نکل کے چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا نہیں، قبر میں ہے کوئی عاشق رسول اور آج سے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے، سبھی کے لیے زندگی ہے، نبی کی، نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، نکل کے آؤ مسلمانوں، تمہیں دنیا میں مٹانا چاہتی ہے، نکلو۔ اور کوئی ایسا لڑکا نہ ہو جو یہ سوچ کے شادی نہیں کر رہا ہو کہ میں شادی نہیں ہوگی میری، داڑھی رکھا لی تو، اچھی لڑکی چاہیے، نیک لڑکی، خراب لڑکی سے بچنا ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ۔ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، دیر نہ کرو۔ اس کے بعد محمد علی فیضی صاحب تیار ہے، میں بھی تقریباً آدھا گھنٹہ ان کو سن لوں۔ یہ محمد علی ماشاءاللہ یہ ابھی اور اللہ ان کو بلندی دے گا، یہ میری بات یاد رکھیں، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ اللہ ہی دینے والا۔